یہ ناچیز بھی چند لمحے کے لیے آیا، ٹائم کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ میرے بعد حضرت حافظ قاری مولانا محمد حسن رضا مصباحی صاحب خطیب جامع مسجد تشریف فرما ہے، پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ بار ہے، آپ کو ان کے خطاب بھی سماعت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جس مقصد سے اس محفل کو سجایا گیا، پروردگار مرحوم کے حق میں اس محفل کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین کے لیے بھی ذریعہ نجات پروردگار اس محفل کو بنائے۔ پروردگار عالم جب تک اس محفل میں بیٹھے سنیں اور سنائیں، سب اپنی بارگاہ میں تمام غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں سے درگزر فرما کر قبول فرمائے، اور ہم تمام ہی مسلمانان اہل سنت کو آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كل نفس ذائقة الموت، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ترجمہ مفہوم مقصد بیان کرنے سے پہلے گنبد خضرا میں علم فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے دیکھ دینے والے داتا، غریبوں کو سینے سے لگانے والے آقا، مشکل میں کام آنے والے داتا، سرور قلب و سینہ نائب پروردگار مالک کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس فضل میں پڑھے جھوم جھوم کر درود پاک، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، نعت پاک کے تین اشعار سماعتوں کے حوالے سے توجہ چاہوں گا۔ کلام الامام امام کا دفتر کا لکھا ہوا نعتیہ کلام عاشق رسول فاضل بریلوی نے کئی بہترین انداز میں نعتیہ کلام لکھا، توجہ چاہوں گا کہ عرش حق ہے مسند قوت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند جو محبت رسول لے کر دنیا سے گیا ہوگا، اور آپ نے ایسے سماعت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں جلوہ بار ہوں گے، اس کو دیدار سے مشرف کرایا جائے گا۔ اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے میرے امام نے کیا ایک اور لکھا، توجہ چاہوں گا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور قبر
بعد آخری بند جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں، جو منظر کشیش کی ہے اس واقعے کی کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو میرے رب قدیر نے ارشاد فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس وقت وہ آگ کا منظر کیا ہوا تھا کہ بہتی ہوئی آگ گلاب کے پھولوں کی شکل میں اختیار کر گئی تھی، اور اللہ کا وہ نبی، اللہ کا پیغمبر کس طریقے سے آگ میں آرام فرما رہا تھا۔ توجہ چاہوں گا، ہر سے حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ہر سے حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے وہ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، حق ہے، کسی کا انکار نہیں۔ دنیا کی کسی کونے میں چلے جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، کسی قصبے میں چلے جاؤ، ہر چیز میں اختلاف، رہنے میں اختلاف، کھانے پینے میں اختلاف، پہننے میں اختلاف، چلنے پھرنے میں اختلاف، لیکن خدا بندے قدوس کا یہ اٹل قانون ہے کہ جس میں کسی چیز کا اختلاف نظر نہیں، یہاں تک کہ اس چیز کو، اس اللہ کے حکم کو جانور بھی تسلیم کرتا ہے کہ بہت عالی ہے، بہت برحق ہے، لیکن جانور کے اندر عقل سلیم نہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، صرف یہی فرق ہے، انسان میں اور حیوان میں صرف یہی فرق ہے، ورنہ تو جس انسان کے پاس عقل سلیم نہیں ہے وہ ساری دنیا دیکھتی ہے، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ اللہ معاف کرے جس کے پاس عقل سلیم نہیں ہے تو اس کی زندگی میں اور حیوان جانور کی زندگی میں کوئی تمیز نظر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا اور اپنے نبی کی عزت اور اپنے نبی کی تعظیم کو بلند و بالا کیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا، خدیر تیار کیا، ڈھانچہ تیار کیا، آج ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں ترقی نہیں، عمر میں برکتیں نہیں، کسی چیز میں برکت نہیں ہے، ہر انسان یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پریشانی کے ایام میں دن گزر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، رب کائنات نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خدیر تیار کیا تھا، آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا تھا، خدا کی قدم روایات کے اندر آتا ہے کہ اس خمیر کو بنانے کے بعد اس رب کائنات نے 40 بارشیں اس پر نازل فرمائی تھی، اور جس میں سے 39 مرتبہ بارش اللہ نے غموں کی نازل فرمائی تھی، اور جو 40 مرتبہ بارش نازل فرمائی تھی وہ خوشی کی اللہ نے نازل فرمائی۔ آج یہی وجہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پریشانی ہے، غم ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کے اندر
39 مرتبہ بارش اللہ کے نام غموں کی نازل فرمائی تھی اور 40 مرتبہ اللہ نے خوشی کی بارش. اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشی کم ہے. لیکن جو خوشی اللہ نے ایک نازل فرمائی اس کو بھی آج مسلمان ہاتھ سے چھوڑنے کو تیار ہے. رب کائنات کا وہ فرمان یاد کرو کہ جس وقت رب کائنات نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج انسان موت کے لفظ کو سنتا ہے لیکن خدا کی قسم اگر دل سے سنتا ہے تو اس کے دل پر احساس ہوتا ہے. لیکن ہمارا اور آپ کا مزاج بن چکا ہے کہ ارے یار یہ تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، شاید ہمیں موت نہیں آئے گی، دنیا میں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے. آج ہر انسان کی ایک سوچ نظر آتی ہے کہ شاید دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے، شاید اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنا ہے. اور اس دنیا میں رہنے کے لیے جس گھر کا کوئی انتظام نہیں ہے، جس گھر کے بارے میں یہ آتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے پروردگار عالم کی ہے. وہ گھر ہے کہ جس کو فانی ہونا ہے، وہ گھر ہے کہ جس میں چند دن رہنا ہے. اور یہ وہ گھر ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی زندگی عطا فرمائی. کتنی؟ 950 سال کی زندگی عطا فرمائی. لیکن آپ بھی نبی ہے اللہ کے، اپنے اولادوں کو بلایا، بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد بیٹوں سے ارشاد فرمایا میرے بیٹوں سنو. کہا ابا حضور کیا بات؟ کہا سنو میرا آخری ٹائم آ رہا ہے، دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، لیکن میری ایک وصیت ہے، ایک بات پر عمل کر لینا تمہاری زندگی سے. ابا حضور کیا نصیحت ہے؟ کہا بیٹا مجھے اللہ نے 950 سال کی زندگی دی ہے، لیکن آج میں یہ دنیا تمہاری چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور میں نے دنیا کو کیسے گزارا سن لو. وہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام جس کو اللہ نے 950 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، وہ اپنے زبان حال سے ارشاد فرما رہا ہے اپنی اولاد سے کہ بیٹا سنو 950 سال کی زندگی گزاری، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل کر کے میں چلا گیا. اتنی سی زندگی ہے. اور قیاس لگاؤ، مائنڈ لگاؤ کہ ہماری اور آپ کی زندگی کتنی ہے. حد سے 60 سال، 65 سال، 70 سال لمٹ ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی قسمت والا اگر ہے تو. لیکن ذرا غور کرو، اللہ کا نبی پیغمبر بتا رہا ہے کہ 950 سال کی زندگی گزاری تو ایسا محسوس ہوا کہ گھر کے ایک دروازے سے گھسا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، زندگی کا سفر ختم ہو گیا ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں سنو، ارے قابل تجھے مرنا ہے اور تجھے موت کا ذائقہ بھی نوش کرنا ہے. قرآن پاک کا الفاظ رب قدیر نہیں، قرآن پاک نے فرمایا یہ اٹل ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی رسول ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذرا غور کرو مسلمانوں، آج انسان ہم نے اپنی آنکھوں ماتے کی آنکھوں سے دیکھا کہ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کے جنازے میں آتے ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن کی تیاری کرتے ہیں اور اپنے 4 آدمی کاندھوں پر سوار کر کے اس اندھیری کوٹری میں اس ویران جنگل میں جانے کے بعد چھوڑ کر کے آتے ہیں. اور چھوڑ کر کے آتے ہیں کوئی بھائی ساتھ نہیں جاتا ہے، کسی کی بیوی ساتھ نہیں جاتی ہے، کسی کا باپ ساتھ نہیں جاتا ہے، کسی کا عزیز و اقارب کوئی ساتھ نہیں جاتا ہے. دنیا میں چاہے کتنا ہی عزیز و اقارب ہے، دنیا میں چاہے کتنے بھی خاص رشتے دار ہو، موت آتی ہے مسلمانوں تو ہر انسان پیچھے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ہر انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تیرا میرا تعلق یہی تھا کہ آپ تو جانے ہو، تیرا کام دینا مجھے آگے مقصد نہیں ہے. ذرا غور کرو مسلمانوں، اس اندھیری کوٹری میں جب ہمارا عزیز و اقارب کو جاتا ہے اس ویران جنگل میں ہم چھوڑ کر کے چلے آتے ہیں. اللہ اکبر. ارے وہی اندھیری کوٹری ہے جو آج یہ پکار کر زمین کہتی ہے اے میری پیٹھ پر چلنے والے انسان تجھے آخرکار میرے اندر آنا ہے. ذرا ہوش سنبھال کے زندگی گزار لینا، ذرا ہوش سنبھال کر کے میری پشت پر زندگی گزارنا. تجھے کل میرے ہی اندر آنا ہے، تجھے کل میرے ہی آگوش میں آنا ہے. سینہ تار کر کے چلنے والے نوجوان انسان جب تیری وہ پرواز کر جاتی ہے اور جب تیرے ہی دوست تیرے عزیز و اقارب اپنے کاندھوں پر سوار کر کے اس اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر کے آتے ہیں تو وہی قبر کہتی ہے اے آنے والے آجا، آج تو میری قدم میں میری آگوش میں آ گیا ہے اور میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تو سب سے زیادہ میرا عزیز تھا
لیکن اے میرا عزیز سن لے جب تو میرے پاس آ گیا ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیری کا گھر ہوں، یہاں پر روشنی کا انتظام لے کر کے آنا ہے، یہاں پر بستر بچھونا ساتھ میں لے کر کے آنا ہے، یہاں پر تمہیں اگر لگوانا ہے تو اللہ کا ذکر لے کر کے آنا، نبی کی محبت دل میں بسا کر کے لے آنا۔ وہ قبر زبان حال سے پکار کر کہہ رہی ہے، اے میری پیٹھ پر چلنے والے انسان، تجھے آخرکار میرے ہی اندر آنا ہے۔ انسان دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور اگر اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، قبر کیا کہتی ہے، اے کہنا میری پیٹھ پر چلنے والے انسان میری آگوش میں آ جا۔ وہ اس طریقے سے سلاتی ہے، اس طریقے سے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے سلا لیتی ہے۔ اللہ اکبر، قبر کہتی ہے، اے میری پیٹھ پر چلنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ عزیز تو ہی تھا، سب سے زیادہ پیارا میرے نزدیک تو ہی تھا، آج تو اپنے اصل گھر میں آ گیا ہے، اب تو اپنے ساتھ میرا حشر دیکھ لینا، میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ خدا کی قسم مسلمانوں، وہ قبر اس قلم ایمان والے کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، ایسا سلوک کرتی ہے کہ جیسا ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے سلاتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہر جگہ رب کائنات صاف فرماتا ہے، اے قبر یہ میرا مومن بندہ ہے، یہ مجھے ماننے والا ہے، میرے رسول نے کلمہ پڑھنے والا ہے، میرے رسول کی محبت دنیا سے لے کر کے آیا ہے۔ اے قبر تو اس کے لیے جنتی بھی سونا تیار کر دے، اے قبر تو اس کے لیے کشادہ ہو جا۔ خدا کی قسم کیسے قبر یہ خدا کو اس کی آواز سنتی ہے، سادہ کر دیتی ہے، اپنے آپ کے قدم میں اپنی دو باہوں کو کھول دیتی ہے اور اس کے قبر کے اندر جنت کی ہوا آنا شروع ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جب تک وہ اس قبر میں رہتا ہے خدا کی قسم اس وقت تک جنت کی ہوا اس کی قبر کے اندر آتی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، ایک وہی انسان ہے جو دنیا کے سینے پر چلتا، جو زمین کے سینے پر چل رہا ہے، اپنے سینے کو اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، سینے کو نکال نکال کے چل رہا ہے۔ کیا قبر کرتی ہے، قبر کہتی ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے، وہی قبر کہتی ہے، اے میری پشت پر چلنے والے انسان، تو سب سے زیادہ برا میرے نزدیک تھا، میرے سینے پر چلنے والا انسان اکڑ کر تو ہی تھا، اب تو اپنے اصل گھر میں آ گیا ہے، مجھے تو تیری مجھے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن جب تو آ ہی گیا ہے تو آج نے میرے ساتھ اپنا حشر بھی دیکھ لے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، اس طریقے سے اس کو دباتی ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی دائیں پسلی مرنے والے کی بائیں سیٹ نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، بائیں پسلی دائیں سیٹ نکل جاتی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ منظر بیان کیا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنے کے بعد بیان فرمایا تھا کہ جب کوئی گستاخ رسول، کوئی کا نام ہے وہ کافر انسان مرتا ہے تو اس کو قبر اس طریقے سے دباتی ہے، اس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ اس پر ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا، ایسے 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی، ایک سانپ بھی اگر روئے زمین پر پھونک مار دے تو قسم خدا کی قیامت تک وہ روئے زمین سبزہ نہیں ہوگا۔ غور کرو مسلمان کہ جس قبر میں ہمیں جانا ہے، جو ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے، آج اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کی تیاری کا انتظام کچھ نہیں ہے، اور جس گھر کو چند دن کے بعد خیر آباد کہنا ہے، اس گھر کے لیے انسان نہ جانے کتنی کوششیں کرتا ہے، نہ جانے کتنی محنتیں کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس کی صرف ایک ہی سوچ بن جاتی ہے، اگر دنیا میں اچھا محل بنوا لیا ہے تو دنیا میں نام ہو جائے گا، دنیا کہے گی بڑا مالدار ہے، دنیا کہے گی بڑا پیسہ کمانے والا ہے، لیکن میری قوم کے نوجوان سن لو، میدان محشر میں اگر تمہارا دیوا جائے گا، جب تمہاری روح نکل جائے گی، تمہارا مکان یہی رہ جائے گا، تمہاری عالیشان بنگلے بلڈنگیں یہی رہ جائے گی، کوئی بنگلہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی بلڈنگ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو اگر جائے گا تو تمہارے ساتھ نیک اعمال جائے گا۔ ذرا غور کرو کہ صحابہ کرام کیا غریب تھے، صحابہ کرام کے پاس ایک چیز کمی تھی، خدا کی قسم آج اگر ہم ایک گھر سے دوسرے گھر میں اگر منتقل ہوتے ہیں تو ہمارے سامان کو منتقل کرنے میں، ٹرانسفر کرنے میں ہفتہ لگ جاتا، توجہ ہے نا، ہفتہ لگ جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سامان ہی تک اکٹھا کر لیا اور ایسے سوچ کر اکٹھا کیا کہ خدا کی قسم مرنا ہی نہیں، اللہ مرنا ہی نہیں، ہر انسان کی سوچ کہ مرنا ہی نہیں۔ اے انسان ذرا سوچ، ابھی ہوش میں آ، ابھی زندگی کے ایام باقی ہے، اگر ہوش میں آ جائے، ابھی خدا بند قدوس کا توبہ کا دربار کھلا ہے، خدا کی قسم خدا بند قدوس کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی چاہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اللہ کے دربار سے دور کر دیا؟ اے انسان تجھے اللہ کی بارگاہ سے کس نے دور کر دیا؟ اور انسان کی وہ ذات آج رب کائنات آج بھی پکار کر کہہ رہا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں خدا بندے کو دوست پکارتا ہے، اے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آئے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آئے اور اپنے روزی کی برکت طلب کر لے، ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آئے اور اپنی عمر کے لیے برکتیں تلاش کر لے؟ لیکن ہمارا وہ حال ہے کہ آج ہم بستر اوڑھنے کے بعد گرم نرم بستروں میں پڑھنے کا موسم آ رہا ہے، اس موسم میں ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نہ عشاء کی نماز کی خبر ہے نہ فجر کی نماز کی خبر ہے، اور یہاں تک کہ میری قوم کے نوجوان ہے کہ پانچوں ٹائم کی غائب کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو مسلمان، روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر کے چھوڑ دی کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، غور کرو، آج ہم کس بے ہوشی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، کس بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ آج ہم اگر موت کو بھول چکے ہیں تو اس لیے کہ ہم شیطانی لفظوں میں شیطانی حرکتوں میں پورے طریقے سے ملوث ہو چکے ہیں، ہمیں مرنے کی خبر نہیں ہے۔ خدا کی قسم نبی صاحب فرماتے ہیں، حضرت سعد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کر کے آئے، تو کیا دیکھا راستے سے جب آ رہے تو کیا دیکھا کہ چند لوگ بڑے ٹھٹے مار مار کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی مصلی پر جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کو دیکھا تو صحابہ کرام سے ارشاد فرمانے لگے کہ خدا کی قسم کہ اگر تم وہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو اگر یاد کر رہے تھے تو میں تمہاری حالت یہ نہیں دیکھتا جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا موت کے عالم دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز بھی کوئی ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ کرام، ہاں صحابہ کرام سنو، جب دنیا کی لذتوں کو ختم کرنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو دنیا کی لذتوں سے تمہیں بچنے کا اندیشہ ملے گا، اور تمہیں خدا بندے کو دوست کا خوف تمہارے دلوں میں خوف کیا نام پیوست ہو جائے گا، اور جب موت کو یاد کرو گے تو تم گناہوں سے دور رہتے ہوئے نظر آؤ گے، گناہوں سے دور بستے ہوئے نظر آؤ گے، اور اللہ کی یاد تمہارے دل میں بستے ہوئے نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا ہے۔ اب توجہ چاہیے کہ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے، وہ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو وہ انسان کبھی حلال کبھی حرام کام میں گھسنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ انسان جو موت کو یاد کرے گا وہ کبھی بھی دنیا کی لذتوں میں مستغرق نہیں ہوگا، اور وہ انسان جو موت کو یاد کرے گا وہ خدا بندے کو دوست حکم کا پابند بھی ہوگا۔ جو انسان موت کو یاد کرے گا وہ شریعت مطہرہ پر عمل بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ فرمان مصطفیٰ کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ قرآن عظیم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ جو موت کو یاد کرے گا وہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم جو ذرہ موت کو یاد نہیں کرتا ہے وہ انسان دنیا کے لذتوں میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جس وقت اس کی نوبت کی جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں توجہ چاہوں گا کہ جس وقت وہ انسان دنیا کی کیا نام ہے نشے میں مستغرق ہو جاتا ہے، اور جب اس انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو اللہ اکبر سنو، اس اندھیری کوٹری میں جب اس کو رکھا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کر دی جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان کے اندر گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، اور قبر کو دیکھا، قبر کو دیکھنے کے بعد آنسو بہانے لگے ہیں، رو کر داڑھی تر ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں اسی اثنا میں ایک راستے کا قافلہ گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک نظر پڑی صحابی رسول حضرت عثمان غنی پر، کیا دیکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دامن تر ہو گیا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے۔ بسانے والے قافلے نے عرض کیا اے عثمان غنی، رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آپ جنت کا ذکر کرتے ہو نہیں روتے ہو، آپ جہنم کا ذکر کرتے ہو نہیں روتے ہو، لیکن آپ قبرستان میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخرکار اس چٹیل میدان میں، اس ویران جنگل میں آنے کے بعد، اس سنسان آبادی میں آنے کے بعد تمہاری آنکھوں سے آنسو اس قدر کیوں بہ رہے ہیں؟ قربان جاؤ مسلمانوں، صحابی رسول پر حضرت عثمان غنی صاحب فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، عثمان غنی صحابی رسول
اتنا خطرناک منظر نہیں دیکھا جتنا خطرناک قبر کا منظر ہے. غور کرو مسلمان. صحابی رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. تو حدیث رسول سے معلوم یہ ہوا کہ قبر کا منظر سب سے زیادہ خطرناک ہے. دنیا کے اندر اس سے زیادہ خطرناک کوئی منظر ہی نہیں ہے. اور آخرت کی منزل پہلی قبر ہی ہے. جو انسان قبر کی منزل میں پاس ہو گیا آخرت کی ساری منزلوں کو پاس کرتا ہوا چلا جائے گا. اور جو انسان قبر کی منزل میں فیل ہو گیا وہ انسان آخرت کی ساری منزلوں میں پاس ہوتا رہے گا. اے مسلمانوں ذرا غور کرو. رب پاک کائنات فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا مزہ چکنا ہے. اب غور کر لو اپنی زندگی کو سدھار لو. جب موت کا اگر مرنا ہے اور موت کا جام پینا ہے تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہوگی. ہمیں خداوند قدوس کو راضی کرنا ہوگا, اس کے نبی کو راضی کرنا ہوگا, صحابہ کرام کو راضی کرنا ہوگا. خدا کی قسم اگر نبی کی محبت دل میں ہے تو ایک ایمان پر خاتمہ بھی ہو جائے گا اور قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے گی اور میدان محشر میں نبی کی شفاعت بھی نصیب. لیکن جب یہ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. یہ شاعر نے لکھا ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں, اور جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے, ہنس تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. اور اس شاعر نے تو بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے, توجہ چاہوں گا. انسان اگر اس شعر پہ غور کر لے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ انسان اللہ اللہ میں زندگی گزار دے گا. شاعر نے لکھا ہے کیا تلسو کب خامگی پوشاک پہ نازا نہ ہو. آج انسان اگر اچھا لباس پہن لیتا ہے تو وہ واپس سے باہر آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کتنا کچھ مل گیا ہے. اپنے سامنے والے کو سمجھتا ہی نہیں ہے. اے انسان مغرور کی حالت میں زندگی کو گزار. پروردگار عالم کو تکبر پسند نہیں ہے. خدا کی قسم تکبر والا انسان نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے نہ مرنے کے بعد آخرت میں کامیاب ہوتا ہے. شاعر نے لکھا ہے کہ اطلسو کم خوابگی پوشاک پہ نازا نہ ہو, قسم رہ جائے گا. اللہ اکبر. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا, اس کے پیرت میں جو بھی غلط ہوئی اور بے قدر معاف فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار اس محفل کو مرحوم کے لیے سر نجات عطا فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. آگے سے لے کر پیچھے تک پڑھی میرے ساتھ مل کر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موت کی سہرے چمن پھول چلے ساتھ رہے, باغ باغ جاتا ہوں میرے رخصت تیرا آباد رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام یہ قریب بند ہوئے کہ تم نے لوگ